کسی اور کو ہمت نہ ہو کہ اس کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی دعائیں سنی اور 10 مئی کی صبح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عظیم عطا فرمائی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. آپ کو عزت دی. وہ میری عزت نہیں تھی, وہ پاکستان کی عزت تھی. اور وہ کس طرح ہوئی کہ اس مارکے میں, جس کو مارکہ حق کہتے ہیں, اس میں افواج پاکستان نے آپ کی قوم کی دعاؤں سے وہ مارکہ حاصل کیا, وہ فتح حاصل کی کہ دلی سے لے کے بامبے تک اور بنگال سے لے کر وہ گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا. اور یہ وہ عزت ہے پاکستان کو ملی جو آج پوری دنیا میں آج اس کی تکریم اور اس کا احترام کیا جاتا ہے. چاہے وہ دوست ممالک ہوں, برادر ممالک بہت خوش, اور دشمن جو ہیں وہ حیران ہیں. اور وہی F-17 تھنڈر جہاز جس میں ہوائی فوج کی پوری انوویشن, وہی الفتح میزائل جو ہماری بڑی فوج نے جو داغے ہندوستان کے اندر, یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا اور آپ کی دعائیں تھی پوری قوم کی اور افواج پاکستان کی. وہ بہادر و شجاعت جس نے قیامت تک انشاءاللہ اس فتح کو وہ تاریخ اور تاریخ دان یاد کرتے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ اپنے قوم کے عظیم بچوں اور بچیوں کی خدمت میں یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ, یہ وہی لیپ ٹاپ ہے. جب کووڈ آیا تو پھر میں کسی یہاں پر نہ پارٹی کا نام لوں گا نہ کسی لیڈر کا نام لوں گا. اس زمانے میں پنجاب میں مجھ پر نشتر چلائے جاتے تھے کہ لیپ ٹاپ شہباز شریف اسٹوڈنٹس کو رشوت کے طور پر دے رہا ہے. مجھے اس کا دکھ تھا, لیکن الحمدللہ میرا ضمیر بہت مطمئن تھا کہ 100% میرٹ کے اوپر آج تک 6 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں. 100% میرٹ کے اوپر ایک کوئی مثال نہیں جو میرٹ کے علاوہ ہے. اور پھر یہ وہی لیپ ٹاپ ہے. جب کووڈ آیا تو ہمارے ان عظیم بچوں اور بچیوں نے نہ صرف اسی لیپ ٹاپ سے تعلیم, جو ریموٹ ایجوکیشن وہ حاصل کرتے رہے, اپنا اس کو آڑے نہیں آنے دیا کووڈ کی بیماری کو. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس لیپ ٹاپس کے ذریعے ہزاروں بچے اور بچیاں, اگر لاکھوں نہیں ہزاروں بچے اور بچیاں آج وہ جناب اس ہنر کے ذریعے اپنی بڑی عزت کے ساتھ اپنی جناب اپنا انکم کماتے ہیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ کرتے ہیں تھرو سافٹ ویئر پیکیج اینڈ آل دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم, بچوں کو تعلیم کا حق جو ہے وہ ہمارا فرض اول ہے. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ کے لیے, جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ زراعت کے لیے اور دوسرے ڈیلیگیشن بچوں اور بچیوں کو وہ میرٹ کے اوپر میں نے بھجوائے, AI کی جدید ٹریننگ کے لیے پورے پاکستان سے بشمول KP صوبے کے بچے اور بچیوں کے میں وفود باہر یورپ بھجواؤں گا, چائنا بھجواؤں گا, تاکہ اس کی تعلیم حاصل کر کے آئیں اور پھر آ کر اپنی قوم کی خدمت کریں. میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت معیشت ہے وہ منجدار سے نکل آئی ہے. ہچکولے کھا رہی تھی 2023-24 میں, ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب وہ میکرو لیول پر مستحکم ہے میکرو لیول پر, لیکن اب اس میں گروتھ لے کے آنی ہے. اکانومی, ہماری جو انڈسٹری, ایگریکلچر, IT, مائنز اینڈ منرلز, امپلائمنٹ, پروڈکٹیو امپلائمنٹ, پروڈکٹیوٹی, یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں جدید علوم کے ساتھ. آج اگر پاکستان کی ٹیکسٹائل یا پاکستان کی جو دوسری انڈسٹری ہے وہ قرب و جوار کی جو انڈسٹری کی جو ایفیشنسی ہے ان کا مقابلہ اگر نہیں کر پا رہی تو یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے, یہ دہائیوں کا سفر ہے جو ہم نے خواب خرگوش پہ اپنا ضائع کر دیا. مگر جو ہو گیا. I mean, there's no point in crying over this unspilled milk. Now what we have to do is
to stand up and accept the challenge and move forward in unison. تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان، اگر پاکستان کی یہ یوتھ جو ہے، پاکستان کی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام مل کر اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہ صرف ماضی کے نقصانات کا خاتمہ کرنا ہے بلکہ اب آگے چل کر ہم نے باقی قوموں سے آگے بڑھنا ہے، تو بخدا میں بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی اور پاکستان اقوام عالم میں اسی مقام پر پہنچے گا معاشی طور پر جس طرح ہم عسکری طور پر پہنچے ہیں. مگر وہ کس طرح ہوگا؟ وہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، وہ اقبال کے ان اشعار سے ہوگا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. آج اس عظیم تقریب میں میں ایک مرتبہ پھر آپ کے والدین گرامی، ان کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا. آپ کے اساتذہ کرام چاہے وہ کرک میں ہیں یا پشاور میں ہیں، یہاں پر ہری پور میں ہیں یا جہاں پر بھی ہیں، جنہوں نے آپ کو بہت عرق ریزی کے ساتھ تعلیم آپ کو کا جو شعور دیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ اس قابل بنیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابھی یہاں پہ ماہم بطول جو بیٹی ہے وہ جذبات میں مغلوب تھی جب وہ اسٹیج پہ تشریف لائی، مگر اس کے جذبات نے ہمیں سب کو بہت متاثر کیا. اس طرح یاسر اقبال جو ایک یتیم بچہ، اس کے والد اس کو داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے کوچ کر گئے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لکی مروت کی قوم کی بیٹی وریثہ، انہوں نے کس طریقے سے کن حالات کا مقابلہ کیا. اور پھر ایمل عباس آپ نے دیکھا کہ ایک لانس نائک شہید کا بیٹا 2006 میں اس کے والد گرامی شہادت کے جام نوش کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور دنیا کے اندھے تھپیڑے اس بچے نے جس عظمت سے اپنے والدہ کی دعاؤں سے جس طرح برداشت کی، اور آج الحمدللہ یہاں پر فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں. یہ جو ابھی پولیس نے آپ کو گارڈ آف آنر پیش کیا، وہ مجھے نہیں، وہ آپ کو پیش کیا. میں گارڈ آف آنر لینے کا قائل ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، اگر میں اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کر دوں تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول بی مائی لیگیسی. تو یہ گارڈ آف آنر آپ کو پیش کیا گیا، آپ کی عزت، آپ کی محنت، آپ کی قابلیت آپ کو دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل کے حوالے سے بہت جذباتی ہم نے مناظر دیکھے، اور وہ بالکل وہ جنون تھے. اس نے ہم سب کی ہمت کو بھی باندھا. اور دیکھیے کہ یہ لانس نائک جو شہید ہو گئے، خود شہید ہو گئے، یہ بیٹا یتیم ہو گیا، مگر لاکھوں قوم کے بیٹے اور بیٹیاں یتیم ہونے سے بچ گئے. اسی طریقے سے جو کوئی افسر، فوجی ہو، پولیس کا ہو، لا انفورسنگ ایجنٹس کا ہو، ایک سپاہی ہو، وہ جب قربانی دیتا ہے قوم کے لیے، اس سے بڑی قربانی دنیا میں اور کوئی نہیں. اور اس کی عظمت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. اور جو کوئی بھی ہو اس کا اگر مذاق اڑائے، اس کی تضحیق کرے، تو نہ دنیا میں اس کو جگہ ملے گی، نہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. کہ شہادت کا جو مقام ہے، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جن چیلنج سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، یہ پوری قوم ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ پھر پاکستان کی رفتار کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا، اور پاکستان دنیا میں انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام معاشی طور پر، سماجی طور پر انشاءاللہ حاصل کر کے رہے گا. صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے، دا ول ٹو ڈو، اگر ہم اس کا فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ. میں آخر میں یہاں پر جو مطالبے کیے جو بابر خان صاحب نے، جو ان کو مبارک ہو، وہ انہوں نے الیکشن جیتا، اور تمام یہاں کی ہماری پی ایم ایل کی لیڈرشپ کو
کیپٹن صفدر کو، انہوں نے بڑی محنت کی، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر آئی جی پولیس، ہی از اے ویری آنیسٹ پرسن، آئی نو ہم فرام پنجاب، اور وہ بڑی جاں فشانی سے وہ کام کر رہے ہیں اور سی ڈی ڈی اور پوری طرح پولیس کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور بڑی محنت سے میں آئی وش ہم بیسٹ آف لک. چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں اور ان کو بڑا شغف ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے. تو اس کے لیے میں آج سب سے پہلا یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہری پور کے لیے فل فار دانش اسکول کا میں اعلان کر رہا ہوں جناب. اور اس دانش اسکول کا اس دانش اسکول کا ماڈل وہی ہوگا جس کا میں نے پنجاب میں جس کی بنیاد رکھی تھی کہ بچیوں کے لیے علیحدہ اور بچوں کے لیے علیحدہ، ان کی ایجوکیشن ان کی رہائش گاہ، ڈومیٹریز، ان کی خوراک، کھیل کود کے میدان بالکل سیپریٹ ہوں گے، ٹوٹلی بچیوں کا علیحدہ اور بچوں کا علیحدہ. یہ پنجاب میں یہی ماڈل تھا، اب باقی بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں یہی ماڈل میں پروموٹ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے یہاں پر بہت ہی جائز مطالبہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے کے پی کے کا، اس کا ہمیں بھرپور اس کا احترام کرنا چاہیے. اور اسی حوالے سے یہاں پر میں ہری پور میں جو خواتین کے کیمپس کا علیحدہ بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، اور اس کو انشاءاللہ ہم فل فور ہم یہاں پر بنائیں گے. باقی جو پلاٹوں کی بات کی ہے وہ میرٹ پر ہوگا. میں پلاٹوکریسی پہ یقین نہیں کرتا. جو اگر حق بنتا ہوگا ان کو دیں گے. اس کے لیے میں ایک کمیٹی بنا دوں گا انشاءاللہ، اور اس کمیٹی کو میں ٹاسک دوں گا کہ جو جائز قانون اور انصاف کا تقاضا ہے اس کو کریں. ایک آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر چک ہائی پل برائے ہری پور ہسپتال اور یونیورسٹی کے لیے، یہ 28 کلومیٹر کی روڈ ہے. یہ برج کتنا بڑا برج ہے یہ؟ یہ میں اس شرط پر اس برج کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ تعلیم کو برج کریں گے انشاءاللہ.